ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ بڑے میاں کیسے ہیں؟ میں فلاں شہر سے آیا ہوں اور مجھے دوسرے شہر جانا ہے۔ یہاں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اگر آپ میری تھوڑی سی رہنمائی کر دیں تو۔ پاس کھڑے نوجوان نے بڑی عمر کے شخص سے درخواست کی۔ بڑے میاں نے اسے غور سے گھورا، پھر پوری توجہ سے نوجوان اجنبی کی بات سنی۔ نوجوان نے اپنا نام آصف بتایا۔ وہ دوسرے شہر میں کسی کام سے جا رہا تھا، مگر راستے کی وجہ سے اتر گیا تھا۔ اس کی کوئی جان پہچان نہیں تھی۔ وہ کچھ دیر یہاں رکا تو اس شہر کے بارے میں کچھ معلومات لینے میں مصروف ہو گیا۔ بڑے میاں، جن کا نام دین محمد تھا، شکل و صورت سے کافی سمجھدار اور بردبار تھے۔ نوجوان کی بات توجہ سے سننے کے بعد اسے قریبی ہوٹل میں لے گئے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد اس سے نمبر بھی لے لیا۔ جلد ہی ان کی اجنبیت شناسائی میں بدل گئی۔ دونوں کا ایک دوسرے کا الوداع کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے دونوں ایک دوسرے کے جگری دوست ہوں۔ ایک دن بعد ہی دین محمد کے موبائل پر ایک اجنبی نمبر سے کال آئی۔ دین محمد کا تعلق ایک ان پڑھ گھرانے سے تھا۔ وہ انگریزی تو کیا اردو بھی اچھے طریقے سے نہیں جانتا تھا۔ موبائل پر نظر ڈالی اور یہ سوچ کر کہ کسی جاننے والے کی کال ہوگی، ریسیو کر لیا۔ دوسری طرف آواز جانی پہچانی سی لگی اور پھر اس نوجوان سے بات ہونے لگی۔ دین محمد نے گھر والوں کو اس نوجوان کے بارے میں بتایا کہ اس کا نام آصف ہے اور یہ انہیں بس سٹاپ پر ہی ملا تھا۔ آصف کی بے تکلفانہ اور مخلصانہ باتوں نے دین محمد کو اس کا گرویدہ بنا دیا۔ آصف کبھی دین محمد کو موبائل کا بیلنس بھیجتا تو کبھی پیسوں کا تبادلہ ہوتا۔ ان دونوں کی اپنائیت نے ایک نیا موڑ لیا۔ اب وہ ایک دوسرے کو گھر پر بھی مدعو کرنے لگے۔ دونوں دیر تک گپیں ہانکتے رہتے۔ دوسری جانب دین محمد کے محلے داروں اور اہل خانہ کو اس کا اس اجنبی سے تعلقات بڑھانا کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ کئی بار انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر وہ کہتے کہ آصف میرے بیٹوں جیسا ہے۔ دین محمد چونکہ خود ایک سلجھا ہوا ذمہ دار اور اچھا انسان تھا، سو اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی تھی۔ دین محمد کو بھی آصف پر بڑا اعتبار تھا اور وہ ہر وقت ہی اس کے گن گاتا رہتا۔ وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی معراج کی شادی کے بارے میں ان دنوں کافی پریشان تھا، مگر آصف سے بھی اس کی نسبت طے نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اسے اپنے بیٹوں جیسا سمجھتا تھا۔ معراج ہمیشہ آصف کے لیے کھانا لے کر آتی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ آصف آتا تو معراج گھر میں اکیلی ہوتی۔ یوں دونوں دل ہی دل میں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ ویسے بھی آصف اب دین محمد کے گھر میں دن رات بسر کرنے لگا تھا، بغیر کسی روک ٹوک کے وہاں آتا جاتا تھا۔ خیر، دونوں کی محبت اس حد تک پہنچ گئی کہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گئی۔ معراج سے اب اور انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ آخرکار ایک دن اس نے آصف سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ ادھر آصف بھی جیسے اسی انتظار میں تھا۔ ظاہری طور پر اس نے اپنی محبت کا یقین دلایا، تاہم آصف کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا جسے وہ معصوم کلی نہیں جانتی تھی۔ آصف نے معراج کے منہ سے محبت کے 2 جملے سننے کے لیے نہ جانے کتنا انتظار کیا تھا، اور اس اظہار محبت نے اسے بہت بڑی کامیابی دلا دی تھی۔ اب تو اس سے انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کب وہ دن آئے جب وہ اپنا شکار کر سکے، اور پھر اگلے ہی دن وہ کسی سے سرگوشی میں اس بات کا اظہار کر کے خوشی بھی منا رہا تھا۔ آصف کے دل میں نہ جانے کیا چل رہا تھا، ابھی تک کسی کو معلوم نہیں تھا۔ بہرحال کئی دن کے بعد آصف نے معراج سے شادی کرنے کی ضد شروع کر دی۔ اس نے معراج کو اپنی الٹی سیدھی باتوں سے اچھا خاصا جذباتی کر دیا۔ آخر اس نے بھی کچی عمر میں سخت فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آصف کی شیطانی چالیں اپنا کام کر رہی تھیں۔ وہ جو چاہ رہا تھا ویسا ہی ہو رہا تھا۔ معراج کی معصومیت نے آصف پر اندھا اعتبار کیا، اور شاید اس کا انجام بھی اسے جلد ہی ملنے لگا تھا۔ معراج نے ایک دن آصف کو بتایا کہ آج ابا محلے کے کسی لڑکے کے ساتھ اس کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ معراج کے لہجے میں تشویش تھی، مگر آصف کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ معراج نے آصف کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور بات کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی تو آصف بھی بھڑک اٹھا۔ کہنے لگا، اگر تم میرے ساتھ بھاگ جانے کو تیار ہو تو میں تمہیں اپنانے کو تیار ہوں، لیکن جب تم ہی ہمت نہیں کرو گی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ آصف کی بات کا معراج کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ آصف اس کا رشتہ مانگے گا
اس کے ابا سے بات کرے گا، مگر آصف نے تو دوسرا راستہ چنا تھا جس کے بارے میں معراج کا ننھا ذہن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے تو ہمیشہ شادیوں میں دلہن کی طرح خود کو سجا کر ڈولی میں آصف کے ساتھ رخصت ہونے کے خواب دیکھے تھے۔ اس نے رخصتی کے وقت دل کھول کر رونے، اماں کو ایک اچھی بیوی بن کر رہنے کا وعدہ کرنے کا بھی سوچ رکھا تھا۔ عاطف کی باتوں نے سارے ارمانوں کا خون کر دیا۔ اب اسے فیصلہ کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ جس راہ کو چننے پر غور کر رہی ہے وہ بدنامیوں سے اور کانٹوں سے بھری پڑی ہے، لیکن چند لمحوں میں اسے فیصلہ بھی کرنا تھا۔ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ آخر دل دماغ پر حاوی ہو گیا۔ معراج نے زندگی کا سب سے غلط فیصلہ کر ڈالا۔ رات کا دوسرا پہر ہوتے ہی دین محمد کے گھر سے 2 حیولے نکل کر کچی سڑک پر آ گئے، جہاں 2 افراد موٹر سائیکل پر ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ معراج گھبرائی ہوئی خود کو بڑی سی چادر میں سمیٹے آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ جب کوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکراتی تو وہ چونک کر اپنے گھر کی دہلیز کی طرف دیکھتی۔ آصف کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے شاید اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا جسے آصف نے واضح محسوس کیا، اور اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں معراج واپس نہ چلی جائے موٹر سائیکل کی رفتار تیز کر دی، جبکہ معراج نے اس وقت تک اپنے گھر پر نظریں ٹکائے رکھیں جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ ایک بڑی کوچ کے ذریعے اسے شہر میں لایا گیا۔ شہر کی چکا چوند روشنیوں سے اسے وحشت ہو رہی تھی۔ اسے گھر سے یوں دور آنا بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت دینے والی ماں کو دکھ دیا تھا، ضمیر ملامت کر رہا تھا۔ انہی خیالوں میں وہ ڈوبی ہوئی تھی کہ کسی نے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ وہ چونک پڑی، اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگی۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ اپنوں اور بیگانوں سے دور آ گئی ہے۔ اس کو آصف سمیت سارے کا سارا ماحول اجنبی لگا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آصف نے اسے نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ کچھ لڑکوں نے آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھایا اور وہ لوگ چلتے ہوئے حویلی کے بڑے سے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ انہی لڑکوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اسے کھولا اور حویلی میں داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ واپس آیا، سب کو اندر آنے کو کہا۔ معراج کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بت پنی سب کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کی حالت سے ظاہر تھا کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہیں ہے۔ بہرحال آصف کی ہدایت پر لڑکے واپس چلے گئے۔ جاتے ہوئے حویلی کو باہر سے تالا لگا کر گئے، جس نے معراج کو مزید پریشان کر دیا۔ آصف اور معراج اکیلے تھے۔ معراج کو کچھ حوصلہ ملا۔ وہ ان لمحوں کے لیے برسوں سے تڑپ رہی تھی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب وہ آصف کے ساتھ اکیلے میں بے خوف و خطر بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنا بچپن بتانا چاہتی تھی، اپنے خوابوں کو اس کے سامنے کھولنا چاہتی تھی۔ سورج ڈھلنے لگا، آسمان پر ہلکی کرنیں باقی تھیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، جسے سن کر معراج کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آصف نے دیکھا، اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے وہی لڑکے کھڑے تھے۔ لڑکے کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ آصف نے شاپر اس سے لے لیا اور لڑکے کے ساتھ باہر چلا گیا۔ کچھ دیر تک آصف اس سے باتیں کرتا رہا، پھر رخصت کر کے واپس آ گیا۔ شاپر میں کچھ کھانے کا سامان تھا، کچھ دیگر ضروریات کی چیزیں تھیں۔ معراج کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ آصف کی آنے والے لڑکے سے بات چیت کے متعلق پوچھے، مگر اسے گستاخی سمجھ کر خاموش رہی۔ آصف کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی کہ وہ اس کے خلاف کوئی ایسی ویسی بات کر سکتا ہے۔ رات کے اندھیرے لمبے ہو رہے تھے۔ محلے کے گھروں میں لوگ بتیاں بجھا کر سونے کی تیاری کر رہے تھے۔ معراج بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی تھی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ بھائیوں کا غصہ، ماں کی ناراضی ڈرا رہی تھی۔ اس کے دماغ میں وسوسے کے چکر چل رہے تھے، جس کی وجہ سے اس کا سر مارے درد کے پھٹ رہا تھا۔ اس نے دیکھا دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر ایک خاتون اور بڑی عمر کے 2 مرد تھے۔ آصف انہیں اندر لے آیا۔ اس نے خاتون کا تعارف اپنی خالہ اور مردوں کا تعارف اپنے خالو اور ان کے بھائیوں کے طور پر کروایا۔ وہ تینوں معراج کو گھورے جا رہے تھے اور اسے ان سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے خطرے کے متعلق آگاہ کر رہی تھی۔ کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وہ تینوں لوگ چلے گئے۔ آصف دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا، جبکہ معراج کو اندر سے دروازہ بند کرنے کی ہدایت کر گیا۔ معراج کو اکیلے میں ڈر تو لگ رہا تھا، مگر وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ کچھ دیر کے لیے تنہا رہے۔ اس کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی
اپنے خیالوں میں گم ہو گئی۔ معراج کے والدین اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر نڈھال ہو گئے تھے۔ دین محمد کی عمر اگرچہ کافی تھی، مگر اس کی عمر میں 20 اضافہ ہو گیا تھا جب سے بیٹی کا صدمہ اسے لگا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر روتا ہوا گھر لوٹ آیا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ لوگوں کی باتوں کا جواب دینے کے بجائے خود کو کہیں دفن کر دے۔ آفتاب نے کھڑکی کی اوٹ سے سر نکالا تو معراج جیسے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی ماں کے گھر پر ہو، مگر پھر احساس ہوا کہ نہیں، اب وہ ان سے سینکڑوں کلومیٹر دور نہ جانے کہاں پر ہے۔ اس کا دل زور زور سے رونے کو چاہ رہا تھا، باوجود ضبط کے چند آنسو اس کے رخساروں پر پھیل گئے۔ اس نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی۔ آصف نے آج کسی قاضی سے بات کر کے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ معراج بھی یہی چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد اس رشتے کو پاکیزگی بخشے۔ آصف قاضی سے بات کرنے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ دوپہر کے وقت وہ لوٹا تو اس کے ساتھ کچھ افراد بھی تھے۔ بقول آصف کے یہ اس کی خالہ تھی۔ اس نے آصف اور معراج کو اکٹھے بٹھا کر نکاح کی تقریب کے انداز میں کچھ باتیں کی، ایک صاف کاغذ پر انگوٹھے لگوائے اور چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد آصف کی خالہ معراج کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اسے مبارکباد دیتے ہوئے کچھ ضروری ہدایات دینے لگی۔ معراج کو ان کی باتیں عجیب لگی، مگر وہ سنتی رہی۔ سب لوگ چلے گئے تو معراج بہت خوش تھی۔ اب وہ آصف کی ہو چکی تھی، انہیں ایک دوسرے سے کوئی جدا نہیں کر سکتا تھا۔ معراج نے آصف کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پہلی بار اس کے ہاتھوں کو چھوا تھا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھ کر سونے کو بے تاب تھی۔ اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد آصف اسے کسی ضروری کام کا کہہ کر چلا گیا اور پھر رات تک نہیں آیا۔ رات کافی گزر گئی تھی۔ اب اسے فکر ہو رہی تھی کہ یہ رات اس کی زندگی کی سب سے اہم رات تھی۔ آج وہ آصف کی اپنی تھی، اسے اس پر فخر محسوس ہو رہا تھا۔ ادھر آصف بھی اس دن کے لیے بے تاب تھا۔ آصف اور معراج 2 سے 1 ہو گئے تھے۔ صبح آصف نے معراج کو اٹھایا اور تیار ہونے کو کہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دونوں کو ایک سفید رنگ کی گاڑی لینے کے لیے آئی اور دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ معراج اس سے بار بار پوچھنے لگی کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اب ہماری رہائش ایک دوسری جگہ پر ہوگی۔ بالآخر گاڑی ایک فلیٹ کے آگے رکی۔ آصف نے معراج کو ساتھ لے کر بلڈنگ کی تنگ سیڑھیاں چڑھ کر ایک چھوٹے سے 2 کمروں کے فلیٹ کا دروازہ کھولا۔ بلڈنگ کے تمام فلیٹس میں لوگ رہائش پذیر تھے۔ فلیٹ اگرچہ اتنا تنگ تھا، مگر لوگوں کو دیکھ کر معراج کو اچھا لگا کہ اب اسے اکیلے رہنے والا عذاب نہیں سہنا پڑے گا۔ معراج اور آصف ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر معراج کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آصف اسے سمجھنا ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ بہرحال وہ خوش تھی۔ 2 ماہ کا مختصر عرصہ اس کے ساتھ یوں بیتا جیسے کوئی خواب ہو۔ ایک دن آصف ایک گاڑی میں بٹھا کر معراج کو ایک طویل سفر پر لے گیا۔ معراج حیران تھی کہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن آصف کا لہجہ بہت اجنبی تھا، وہ اسے کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ڈرائیور نے گاڑی سڑک کے کنارے لگائی۔ آصف نے معراج کو اترنے کا کہا تو وہ حیران رہ گئی کہ وہ اسے یوں اندھیرے میں اترنے کا کیوں کہہ رہا ہے۔ باہر اندھیرے میں ہرے بھرے لہلہاتے کھیت عجیب منظر پیش کر رہے تھے۔ معراج کو وہاں کا ماحول مانوس سا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں پیدل چلنا شروع ہو گئے۔ معراج حیران تھی کہ آخر آصف یہ کیا کر رہا ہے۔ آخر معراج نے رک کر آصف سے 2 ٹوک بات کرنا چاہی۔ تب آصف نے سخت غصے میں جواب دیا کہ وہ اسے اس کے گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ معراج کو اس کا جواب سن کر سخت حیرت ہوئی۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جس کے لیے اس قدر قربانیاں دیں وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ دراصل آصف دین محمد کے لیے اجنبی تو ضرور تھا، مگر ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ وہ اسے اچھی طرح سے جانتا تھا۔ دین محمد اور اس کا شہر اس کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ وہ کافی عرصے سے وہاں رہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ راہ و روابط بڑھانے کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی گئی تھی، کیونکہ وہ اس کے گھر تک رسائی چاہتا تھا۔ اس کی معاونت اس کی خالہ اور خالو کر رہے تھے، جو دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ دین محمد سے دوستی اور اس کا اعتماد حاصل کرنا، یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تھا۔ آصف کی خالہ جس کا نام نورہ تھا، اس کا خاوند فضل یہ سب کچھ کروا رہے تھے۔ وہ دراصل اپنی بیٹی کا بدلہ معراج سے لینا چاہ رہے تھے۔ معراج کا بڑا بھائی نورہ کے گھر کے پاس ایک کارخانے میں کام کرتا تھا۔ اس کا گزر روزانہ نورہ کے گھر کے سامنے سے ہوتا۔ شکل و صورت میں اچھا دکھتا تھا۔ نورہ کی نوجوان بیٹی ریشمہ روز اسے دیکھتی۔
ریشما کا شاکر کو دیکھنا بھی چلتا رہا اور یوں یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ ریشما نے اپنی محبت کا اظہار شاکر سے کیا تو شاکر نے بھی خاموشی اختیار کر کے ہلکی سی ہاں کر دی۔ رفتہ رفتہ ان کی محبت یوں بڑھ گئی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بتانے پر راضی ہو گئے، مگر ریشما کے گھر والوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ ایک اجنبی کو اپنی بیٹی نہیں دیں گے۔ شاکر کو یہ بات بہت بری لگی، پر اس نے کوئی خاص رد عمل نہیں کیا۔ بالآخر جب گھر والے نہ مانے تو شاکر معراج کو بھگا کر وہاں سے لے گیا۔ یوں آصف کے دل میں بدلے کی آگ جلنے لگی۔ آخر کار اس کے شیطانی ذہن نے معراج کے ذریعے شاکر کو سزا دینے کا سوچا، اور یوں ایک بہن اپنے بھائی کے گناہوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ معراج کو اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ یہ سب جاننے کے بعد آصف کا گلا دبا دے۔ آصف نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی منکوحہ نہیں ہے، نہ کوئی قاضی آیا نہ ہی کوئی نکاح ہوا، وہ سب معراج کو رام کرنے کا گھناؤنا منصوبہ تھا، اور اس کے بعد جو بھی ہوا وہ ناجائز تھا۔ معراج کے سر پر تو جیسے نہ جانے کتنے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آج اسے یاد آیا کہ آصف بار بار گھر سے باہر کیوں جاتا تھا۔ جب وہ لٹی پٹی اپنے والدین کے گھر پہنچی تو اسے اپنا گھر بہت اجنبی لگ رہا تھا۔ اماں کو دیکھ کر زاروں قطار روتے ہوئے ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود ماں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اس کی واپسی کی خبر پورے محلے میں پھیل گئی تھی۔ دین محمد نے جیسے ہی سنا کہ اس کی بیٹی واپس گھر آ گئی ہے، وہ اس سے آ کر لپٹ گیا۔ ماں باپ نے اپنی نادان بیٹی کو معاف کر دیا۔ انہیں محلے والوں کا بھی خوف نہیں تھا، مگر وہ دونوں معراج کے بھائیوں سے خوفزدہ تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بھائی کبھی بہن کو معاف نہیں کریں گے۔ پھر بھائیوں کو باپ نے کسی نہ کسی طرح سمجھا کر راضی کر لیا، مگر ایک بھائی اب بھی دل میں معراج کے لیے نفرت رکھتا تھا۔ ایک دن موقع پا کر اس نے معراج کی جان لے لی۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے پورے علاقے کو سوگوار کر دیا۔ گھر کی ہر شے اس پر ماتم کنا تھی۔ بھائی کی غیرت یا جہالت نے معراج کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ ادھر معراج کے ساتھ بیتنے والے واقعے کی خبر شاکر کو ہو گئی، جو ریشما سے شادی کے بعد گھر سے مفرور تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ ریشما کی وجہ سے اس کی معصوم بہن کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ اس نے ریشما کو اس واقعے کا قصوروار ٹھہراتے ہوئے اسے بھی زندگی سے آزاد کر دیا، اور یوں محبت کی اس داستان کا انجام ایک نہیں دو جانوں کے قتل پر ہوا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔